آپ شیئر کریں, لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں. تھینک یو. السلام علیکم. نظر پوائنٹ کے ساتھ حسین دانش. میں ادارے علم دوست پاکستان موجود ہوں یہاں پہ, اور فرحان کلب میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے کتاب کی دوستی. تو یہاں پہ محفل میں نے کچھ لوگوں سے بات کی ہے, ان کے تاثرات لیے اس کے حوالے سے. یہاں پہ مصنف, ادیب, شاعر انہوں نے شرکت کی ہے, ان سے گفتگو کی ہے. ان کے منہ زبانی جو ہے میں ان کی گفتگو, ان کے تاثرات آپ کو سنواتا ہوں. دوست ادارے نے آج بڑی اچھی تقریب سجائی, محفل سجائی, بہت علمی شخصیات کو جمع کیا, کتاب اور اس کے حوالے سے بات کی گئی. کیا نام, ڈاکٹر رئیس سمدانی صاحب کی صدارت میں ہم سب نے بہت زیادہ معلومات ان سے حاصل ہوتی ہیں. بیٹھتے ہیں, علم و ادب کے لوگ تمام جمع ہوتے ہیں, بہت اچھا رہا. محبوب الہی مخمور, مدیر اعلیٰ ماہنامہ انوکھی کہانیاں. آج کے علم دوست کے پروگرام میں نے شرکت کی. یہ ہمارے دوست ہیں اکبر علی, ان کی بدولت میں یہاں پہنچا تو بڑے خوشی ہوئی اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے ملی. بہت شاندار پروگرام تھا. شبیر ابن عادل کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور باقی علم دوست کے جو احباب جو ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا پروگرام, بہترین پروگرام. دیکھیے, کہانی کی شکل اس طرح سے تبدیل ہوئی ہے کہ وہ بچہ جو ہے آج وہ یوٹیوب پہ کہانی دیکھنا چاہتا ہے, پڑھنا نہیں چاہتا. اور جس زمانے میں نے رسالہ شروع کیا تھا 1991 میں, انوکھی کہانیاں, اس وقت بے انتہا سرکولیشن تھی اور پڑھنے کا بڑا رجحان تھا. تو مگر یہ کہ اب رجحان کم ہو گیا ہے, مگر اب بھی پڑھنے والے موجود ہیں, اور جو ہے وہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے پڑھنا. دیکھیے, ڈیجیٹل میڈیا اور یہ سارے چیزیں اپنی جگہ ہیں, مگر جو آپ کو تسکین کتاب پڑھ کے ہوگی, اور جو الفاظ اور جو ہے آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا وہ کتاب پڑھنے سے ہی ہوگا. وہ سننے سے نہیں ہوتا, وہ انٹرنیٹ پہ کتاب پڑھنے سے بھی نہیں ہوتا. جو کتاب پڑھنے کا لطف ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. جی السلام علیکم. بہت اچھی رہی آج کی محفل, اور میں اس پہ مبارکباد دیتا ہوں شبیر عادل زادہ صاحب کو, میر علی امام صاحب کو, کہ انہوں نے ایسی محفل سجائی. اور مجھے جو سب سے زیادہ خوشی ہوئی, کیونکہ ہم بچوں کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, یہ محبوب الہی صاحب یہاں آئے ہوئے تھے جن کی انوکھی کہانیاں ہیں. یہ اس دنیا میں, کیونکہ ہمارا بھی جو کام ہے وہ بچوں کو کتب بینی کی طرف راغب کرنا ہے, تو اس لیے مجھے زیادہ خوشی ہوئی کہ ایک ایسے جو 40 سال سے یہ کام کر رہے ہیں, اور میری آج ان سے پہلی ملاقات ہوئی. بہت خوشی ہوئی کہ ایسی تقاریب اگر ہوتی رہیں تو بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی. بہت رئیس احمد سمدانی ہے, اور پیشے کے اعتبار سے استاد ہوں, جسے پروفیسر کہتے ہیں. منہاج یونیورسٹی میں پروفیسر ایمریٹس ہوں, اور لکھنا میری زندگی کا ایک جز ہے. اب تک میں کوئی 42 کتابیں جو ہیں وہ میری آ چکی ہیں, اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. دیکھیے کب تک جاری رہتا ہے. علمی و ادبی جو تقریبات ہوتی ہیں, جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, کوشش کرتا ہوں کہ ان میں شریک ہوں, اور جو کچھ بھی میرے اندر موجود ہے وہ میں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ آج کی تقریب جو ہے ادارہ علم دوست کی جانب سے تقاریب ہوتی رہتی ہیں, اور ان کا بنیادی مقصد جو ہے کتاب, لوگوں کو کتاب کی جانب راغب کرنا اور لوگوں میں مطالعے کا فروغ. یہ دو بنیادی کام ہیں جو ادارہ علم دوست جو ہے وہ 2 سال سے زیادہ عرصے سے کر رہا ہے. میں یہاں پر اگر اس ادارے کے رہنما شبیر ابن عادل کا ذکر نہ کروں تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ ادارہ دراصل شبیر ابن عادل صاحب نے 2 سال پہلے قائم کیا تھا, اور اس کی مثال ایسے ہی تھی کہ میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اب انہوں نے یہ کارواں بنا دیا, لیکن افسوس کہ وہ صاحب فراش ہیں, بیمار ہیں. ان کے لیے جب بھی ان کا نام آتا ہے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ٹرانسفر نہیں کر پا رہے. دیکھیے, اگر آپ تھوڑا سا جائزہ لیں تو اس وقت میں دیگر شہروں کی بات نہیں کرتا, اور وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے. کراچی میں اتنی ادبی تقاریب ہو رہی ہیں
کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کرتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ لوگ اس طرف راغب ہو رہے ہیں، تقریبات میں آ رہے ہیں، ادیبوں کی، شاعروں کی باتیں سن رہے ہیں، ادیب اپنا پیغام ان تک پہنچا رہے ہیں. اب آپ نے کہا نئی نسل اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی، نہیں، نئی نسل اس کو کر رہی ہے. دراصل جو معاشی عنصر ہے نا وہ نئی نسل پر غالب آ چکا ہے، اور وہ ان کی سوچ جو ہے وہ مالوی منفیت پر ہے. ہر اعتبار سے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کچھ کریں گے تو ہمیں مالی طور پر کیا فائدہ ہوگا، کچھ لکھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، پڑھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، ایم فل کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا، پی ایچ ڈی کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا. تو اس وجہ سے وہ اس کو بنیاد بنا کر آگے رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ کام جو ہے یہ اس انداز سے نہیں ہو پا رہا جس انداز سے ہونا چاہیے تھا. اور آج کے تقریب کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ علم دوست جس پلیٹ فارم پہ کام کر رہا ہے ادب اور ثقافت کے حوالے سے، خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے اس شہر میں کتابیں لکھی ہیں یا ادب کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے لائی ہیں، تو ان کو لیے موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنی چیزیں پیش کریں. اور آڈینس آتی ہے، نوجوان آتے ہیں، سینئر لوگ آتے ہیں اس میں، اور سیکھتے ہیں کہ کیا لکھا گیا ہے، کیا بولا گیا ہے. اور ایسی تقریبات معاشرے کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں جتنے قابل لوگ ہیں، جیسے اب ڈاکٹر رئیس سمدانی جیسی شخصیت ہے، اب وہ ہمارے پروگرام میں بول رہی ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ کیا کیا اہم موضوعات ہیں، کیا کیا اہم بات ہیں جو معاشرے کو ہم بہتر کر سکتے ہیں ادب کے حوالے سے، ثقافت کے حوالے سے، سماج کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں ہماری کچھ خدمتی ہے، رئیس سمدانی ہیں، ڈاکٹر شاہدہ سجاد ہیں، گل بانو ہیں اور دیگر شخصیات ہیں. تو بہت ہی اچھا لگا اور کافی ہمیں معلومات ہوئی اس حوالے سے. الرحمن الرحیم. آج دانش بھائی بہت شکریہ آپ کا، حسن دانش صاحب اور نظر پوائنٹ، آپ نے آج علم دوست پاکستان کی یہ تقریب کور کی، بہت اچھا لگا. اس سے قبل ہمارا 27 دسمبر کو آرٹ کونسل میں ایوارڈز کی تقریب تھی. ہم نے اس میں ماشاءاللہ جو بھی سینئر لوگ اور جو اہل ادب لوگ ہیں ان کو ہم نے ایوارڈز وغیرہ دیے تھے. تو آج کی تقریب یہ تھی کہ ڈاکٹر فرحانہ اویس صاحبہ جو ہیں ہماری علم دوست کی چیئر پرسن، ان کے اعزاز میں تقریب تھی. اور پھر اس میں یہ ہوا کہ جو ہمارے اسٹاف ہے، جو ہمارے لوگ ہیں، سینئر لوگ ہیں، جیسے میں مرکزی سیکریٹری اطلاعات ہوں علم دوست پاکستان کا، تو اور بھی بہت سارے شعبے ہیں، تو انہوں نے اپنے لوگوں کی کارکردگی کی بنا پہ آج پھر ایوارڈ انہوں نے دیے ہیں، جس میں مجھے بھی سر فہرست ملا ہے. تو بہرحال علم دوست کا مقصد یہ ہے جی کہ ایک کتاب کو گھر گھر پہنچانا، کتاب کے لیے لوگوں کی توجہ دلانا. اور اس دور میں، موبائل کے دور میں، کتاب کو کوئی ٹچ نہیں کرتا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ چیز باور کروائیں کہ یار آپ موبائل کو چھوڑیں اور کتاب کو ہاتھ میں لیں، اپنے بچوں کو تحفہ دیں، کتاب کا تحفہ دیں ان کو، اور اپنے دوستوں کو کتابوں کا تحفہ دیں تاکہ کتاب کلچر عام ہو سکے. السلام علیکم. مجھے پروفیسر ڈاکٹر فیضان احمد کہتے ہیں. میں شعبہ اسلامی تاریخ کا سربراہ ہوں شہید ذوالفقار علی بھٹو گورنمنٹ ڈگری بوائز کالج کے اندر، اور مجھے علم دوست کے اندر خدمات کے اوپر ایوارڈ دیا گیا ہے. میں علم دوست کی نظامیہ کا بہت مشکور ہوں، خاص طور پہ شبیر ابن عادل صاحب اور میر حسین علی امام صاحب کا. بہت شکریہ. حسین علی امام ہے اور میں ادارہ علم دوست کا جنرل سیکریٹری ہوں. ادارے علم دوست کو چند ہم خیال لوگوں نے اس لحاظ سے بنایا کہ علم کا پروموشن کریں اور اس کے لیے کتاب اور مطالعے کا شغف پیدا کیا جائے. اور لوگ جو کتابوں سے دور ہو گئے یا لائبریریوں سے دور ہو گئے، تو ہم مختلف لائبریریوں میں اور اس طرح سے جاتے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں، اور علم کو اور کتابوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سلسلے میں ہمارے پاس 2 پروگرام ہوتے ہیں. ایک علم دوست پروگرام، اس میں ہر آدمی اپنی پسند کے مصنف کی کتاب پڑھ کے سناتا ہے، اور ایک ہوتی ہے کتاب محفل جو آج ہوئی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم 5-6 مصنفین کو بلاتے ہیں، جس میں افسانہ، شاعری اور مضمون اور تحقیق اور تنقید ہر موضوع پہ، اور وہ لوگ اپنی تصنیف کے متعلق بتاتے ہیں اور اس میں سے کوئی اقتباسات پڑھ کے سناتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان کو زیادہ سے زیادہ مختلف ادب کی جہتوں کا اور اصناف سخن کا پتہ چلے اور سنجیدہ ادب کی طرف آئے. ہم ضرور اس میں ایک نہ ایک PhD پروفیسر کو ضرور بلاتے ہیں جو اپنا مقالہ بتاتے ہیں اور مقالے کے تفصیل. شکریہ.
मेरा नाम फरहाना उवैस है और मैं ज़ाहिर है मीडिया से रिलेटेड हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, एंकर पर्सन हूँ, रिसर्चर हूँ और यहाँ पर इल्म दोस्त की तकरीब में आई हुई हूँ, जिसका मकसद जो है वो ऐसे तमाम लोगों को इनकरेज करना है जो इल्म से वाबस्ता हैं, जो लिखना भी जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं और किताबें भी लिखते हैं। तो वो अपनी अपनी चीज़ें लेके यहाँ आए हैं और वो शेयर करते हैं और उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि और लोगों तक इस इल्म को पहुँचाया जा सके। देखिए, हर एक्शन का रिएक्शन होता है ना, लेकिन हमारे यहाँ जो जितना भी अमल उनकी तरफ से हो रहा है उनकी कल्चर का, चाहे वो हम मैकडोनल्ड का कल्चर कह लें या हम उनकी हॉलीवुड का कल्चर कह लें या उनके जो दीगर और उनके बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम लोग देखते हैं, हम लोग सुनते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। एलियंस फ्रांस से ले लें, जो एक जो BBC ले लें, जो कि एक बड़ा इदारा है, या ये कि जो इनका ब्रिटिश सेंटर है वो ले लें, तो ये वो इदारे हैं या ये वो तमाम काम करने वाले हैं जो एक बहुत अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म अंदाज में अपने कल्चर को दूसरे ममालिक में प्रमोट कर रहे हैं। कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके जवाब में हम क्या कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ उनके कल्चर से इंस्पायर हो रहे हैं या हम अपने कल्चर को भी उनके मुल्कों तक लेके जा रहे हैं? या क्या हमें वो इजाज़त दे रहे हैं कि हम उनके कल्चर को वहाँ तक पहुँचा सकें, अपने कल्चर को उनके ममालिक तक? तो हमको ये देखना है और जो जितने यहाँ पे लोग मौजूद हैं उन तक ये बात पहुँचाने का मकसद ये है कि हमको, चाहे हम लिखने वाले हैं, चाहे हम बोलने वाले हैं या हम कोई और काम करने वाले हैं, डॉक्टर या इंजीनियर की हैसियत से, जब हम दूसरे ममालिक में जाते हैं तो हमें अपने कल्चर को, अपने वैल्यूज़ को आगे लेके आना है और अपने बच्चों को ख़ास तौर से उनकी तरबियत में इस चीज़ को हमने बताना है कि अपने लोगों को, अपनी चीज़ों को और अपनी वैल्यूज़ को ही अहमियत दो, क्योंकि यही सब कुछ हमारा ओढ़ना बिछोना है, यही हमारी ज़िंदगी है। अगर हम इसको अहमियत नहीं देंगे और दूसरों के कल्चर से इंस्पायर होते रहेंगे तो ज़ाहिर है ना तो हम एक अच्छे पाकिस्तानी होंगे और एक ना ही अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। यूथ के लिए यही पैगाम है कि अपनी जो आपके कल्चरल वैल्यूज़ हैं उसके साथ वाबस्ता रहो, और जब तक तुम अपनी बुनियादों से वाबस्ता रहोगे तुम मजबूत रहोगे। जो अपनी बुनियाद छोड़ देता है वो ख़त्म हो जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिदा सज्जाद साहिबा, तो हम इनसे बात करते हैं आज की महफिल के बारे में। इल्म दोस्त की महफिल है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आज का जो प्रोग्राम है उसके दो मेन मकासद थे। एक तो ये था कि प्रोफेसर डॉक्टर फरहाना हैं उवैस, उनको डॉक्टरेट की डिग्री मिलने पर उनके लिए एक ये तकरीब मुनक़्क़िद की गई, उनको एक अप्रिशिएट करना, उनके लिए एक एजाज़ दिया गया है, क्योंकि बहुत बड़ी हाईएस्ट डिग्री है जो उन्होंने हासिल की, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है उसके लिए। और दूसरा ये कि इदारा जो है अपने जो भी इनके लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो इनको इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, उनको भी अप्रिशिएट करने के लिए, उनकी काविशों को सराहने के लिए भी मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजा जाएगा। ये दो मेन मकासद हैं आज की तकरीब के। अदब का ताल्लुक़ मैं डायरेक्ट तो नहीं समझती किसी मज़मून से कि मज़मून पढ़ा है तो आप अदब और आदाब सीख लेंगे, बल्कि तो ये तो एक तरबियत होती है। पहले तालीम और तरबियत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, अब सिर्फ तालीम तक हम रह गए महदूद, और तरबियत का फुक़दान है और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। माशरा है, माशरे से पहले फ़ैमिली है, तो फ़ैमिली माशरे में जब फुक़दान है चीज़ों का, बड़ों का एहतराम, बड़ों की इज़्ज़त, बड़ों की बात मानना, बड़ों की जो आप कहते हैं वैल्यूज़ को समझना, वो जब ख़त्म होती जाती हैं तो स्कूल में बच्चा जाता है तो वहाँ पर वो उन चीज़ों को केयर नहीं करता है। यही उस्ताद हैं कि वो भी उन चीज़ों की केयर नहीं करते। तो मैं समझती हूँ इसलिए जो अदब है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है। यही वजह है कि अब हमारा फोकस है कि जो लोग साइंसी, प्योर साइंसी मज़ामीन पढ़ रहे हैं उनको सोशल साइंस पढ़ाई जाए, ताकि उनको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने के, मोहब्बत करने के, अच्छे रिलेशनशिप बनाने के गुर और हुनर आ सके। पहले एक सिस्टम जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, वहाँ नाना नानी, दादा दादी सब। आज माँ बाप घर पे नहीं होते, वो बच्चे को स्कूल फेंकते हैं, अपनी जॉब पे चले जाते हैं। आपके पेरेंट्स नहीं हैं, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं, तो बच्चे को वो चीज़ तो महरूम हो गया जो उसको तरबियत के ज़राए थे। अब वो रह जाता है, बच्चा रोए, आपने टैबलेट दे दिया, आपने फ़ोन दे दिया, आपने उसको टीवी खोल दिया, तो बताइए उसकी तरबियत का कहाँ होगा? हम तो वो उसको मुहैया नहीं कर रहे मौक़े इस चीज़ के। तो ये एक वजह है। और दूसरी ये कि ग्लोबल कल्चर जो है ना बहुत ज़्यादा, जो जिससे टेलीविज़न है, जिससे हम अपने बच्चे को अपने मुल्क तक, अपने माशरे तक महदूद नहीं रख रहे, बल्कि वो बच्चा आँख खोलते ही दूसरे ममालिक के कल्चर को देखता है, तो वो उससे भी मुतासिर हो रहा है। तो हमें अपने बच्चों को सिर्फ अपने तक महदूद रखना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है इस बात। थैंक यू।